علامہ صاحب اس میں ایک گزارش اور کرتا ہوں، آپ کی بات سے بات نکلی نا سر، ایک واقعہ ہوا تھا، انجینئر محمد علی مرزا جیلوی صاحب جو ہے نا، انہوں نے بھی یہ بات کی، اور غالباً شاید میں غلط نہ کہہ رہا ہوں، کاشف علی ملک بھائی جو ہے نا، انہوں نے بھی شاید اس قسم کی کوئی بات کی ہے. تو انجینئر صاحب کی بات کا تو خیر وہ بہت زیادہ نا، اس پہ پاکستان لیول پہ نا اہل تشیع جو ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، جو انجینئر صاحب کو بہت فالو کرتے ہیں، وہ بہت ناراض ہوئے، بڑا غصہ کیا. اس میں انجینئر صاحب کے رات پہ ویڈیوز بھی بنائی. وہ اس طرح سے ہوا کہ انجینئر صاحب نے نا ایک کلپ میں یہ بات کی کہ اس کا لب لباب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، ایگزیکٹ الفاظ انجینئر صاحب کے نہیں بتا رہا. اس کا لب لباب یہ تھا نا کہ جو 11 شخصیات ہیں نا، حضرت مولا امام علی علیہ السلام سے لے کے حضرت سیدنا امام حسن عسکری علیہ السلام تک، ان کا تو وجود کا تو کوئی بدبخت سے بدبخت ترین شخص بھی منکر نہیں. اور اہل سنت جو ہیں وہ سارے ان کی امامت کے قائل ہیں، یعنی کہ وہ کہتے ہیں یہ علم کے سمندر ہیں، یہ اپنا تقوی کے سمندر ہیں، یہ جناب اس کے دلیری کے پہاڑ ہیں، یہ جناب بلکہ جو روحانی ٹائپ لوگ ہیں وہ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ یہ تصوف کے امام ہیں، یہ جناب اس کے امام ہیں، روحانیت کے امام ہیں. محسوس میں اللہ والی بات پہ اختلاف کرتے ہیں، لیکن وہ شخصیات کے منکر نہیں ہے نا، کہ دنیا میں آئے نہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو 12ویں شخصیت ہے نا حضرت سیدنا امام محمد المہدی علیہ السلام، ان کے متعلق بھی اہل سنت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ تو آئیں گے، اور ان کی امامت جو ہے وہ ہم مانتے ہیں. اب آپ نے خود ابھی کہا ہے کہ آپ لوگ 11 اماموں کو مانتے ہیں کہ علم کے سمندر ہے، ٹھیک ہے نا، علم کے سمندر، اور یہ سچے ہیں، یہ صدوق ہیں. تو ان سے آپ لوگ کیوں دین نہیں لیتے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ان سے دین کیوں نہیں لیتے. تو ابو حنیفہ کون ہے بھائی؟ ابو حنیفہ کے متعلق اگر ہم آپ کے علماء کے اپنے اقوال دکھائیں بھائی، کہ اس کو مار مار کے کفر سے 2-3 دفعہ اس کا توبہ کرایا زبردستی. اس کا آپ کے اپنے علماء کے اقوال ہیں بھائی، اس کے زندگی نامے میں ایسی باتیں، ایسے فتوے یار کہ عجیب و غریب، جو اگر میں اس کا پروفائل کھول دوں آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، خدا جانتا ہے. میں ڈرتا ہوں اسی سے کہ فتنہ ہو جائے گا کہ اس کے متعلق آپ کے اپنے علماء ابو حنیفہ کے متعلق جو ان کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا، یا دوسرے علماء، یا بخاری کو خود اس کے استاد نے تکفیر کیا، بخاری کو خود اس کو نیشابور سے اس کو استاد نے کفر کی وجہ سے اس کو نکالا ہے. پھر بخارا میں آخر عمر بخارا گئے تو بخارا سے بھی اس کو کفر کی وجہ سے نکالا تھا حاکم بخارا نے. تو ایسے لوگوں جن پہ کفر کا ٹپا ہے ان سے دین لیتے ہو، پھر کہتے ہو کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ 11 امام جو ہیں علم کے سمندر ہیں، ان سے کیوں آپ دین نہیں لیتے ہو؟ نماز، روزہ، مختلف احکام، ان سے کیوں آپ لوگ اخذ نہیں کرتے ہو؟ بلکہ ان کے قاتلین کا، ان کے جن لوگوں نے ان پہ ظلم کیا ہے ان کو تم رضی اللہ کہتے ہو. پہلی بات تو یہ سمجھاؤ، یہ بات درست نہیں آ. پھر آپ نے کہا ہے کہ آپ کے دوست نے فرمایا ہے کہ ہمارا دماغ خراب ہے کہ اگر کوئی بات ہمارے سچ ثابت ہوں اور ہم اس کی اتباع نہ کریں. بالکل بات یہی ہے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ اکثر لوگ جو حق کا انکار کرتے ہیں، حق کا جہد کرتے ہیں، وہ اس طرح نہیں کہ وہ حق کو نہیں سمجھتے. حق کو سمجھ کر بھی بہت سارے لوگ حق کا انکار کرتے ہیں. بہت سارے لوگ حق کو سمجھ کر بھی حق کا انکار کرتے ہیں. جیسے فرعون تھا، فرعون وہ جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام حق پہ ہے، یہ جادوگر نہیں ہے، یہ جھوٹے آدمی نہیں ہے. وہ بچپن سے موسیٰ علیہ السلام کو جانتا تھا کہ یہ کتنا پاک آدمی ہے، سچا آدمی ہے. اس کے باوجود اس نے موسیٰ علیہ السلام کو سے کہا کہ یہ جادوگر ہے، یہ جھوٹا آدمی ہے. اور وہ خود کہتا تھا میں خدا ہوں. اس کو پتا تھا کہ وہ خدا نہیں تھا. اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزے ہیں، اس کے جادوگروں نے خود ایمان سجدے کیا کہ آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پہ ایمان لائے. اس کو پتا تھا یہ جادو نہیں، یہ معجزہ ہے. اس کے باوجود وہ اپنے برائی پہ تلا ہوا تھا. تو بہرحال یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کو حق سمجھ آئے آپ حق کا انکار کریں. پہلی بات تو یہی ہے آپ کے اور انجینئر صاحب کے جھوٹے ہونے میں کہ آپ اس طرف سے کہتے ہیں 11 امام کو ہم مانتے ہیں. تو مانتے ہیں کون سی بات کو آپ نے قبول کیا؟ ان کی کون سی روایت آپ لوگوں نے قبول کی ہے؟ دین ان سے لیتے ہو یا بخاری کا پربندہ میں کبھی کھولوں گا آپ کے لیے، بخاری کا جو فائل ہے میں آپ کھول دوں گا آپ کے لیے، یا ابو حنیفہ کا یا ان لوگوں کا. پہلی بات. دوسری بات، اگر ان 11 اماموں کو مانتے ہو تو ان کو مانتے ہو تو ان 11 اماموں کے احادیث بہت زیادہ ہے. آپ کو پتا ہے علی الاحسن صاحب، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت سے پہلے ان کی غیبت پر ہمارے محدثین نے اہل بیت علیہ السلام کی احادیث، ان کی غیبت پر کتابیں لکھی ان کے ولادت سے پہلے. اب اگر آپ ہمارے کتب میں جائیے تو بہت سارے کتابیں، کتاب الغیبہ، یہ 12ویں حجت کی غیبت ہوگی.
ان سے ولادت سے پہلے، ان کی غیبت سے بہت عرصہ پہلے کتابیں لکھی گئی ان کی غیبت پر کہ یہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ائمہ طاہرین علیہ السلام سے ہے کہ ان کی عمر بہت طولانی ہوگی، ان کی غیبت بہت طولانی ہوگی، ان کی غیبت میں لوگ پریشان ہو جائیں گے، ان کی غیبت میں شیعوں پہ بہت ظلم ہوگا۔ تو اگر یہ مانتے ہو 11 اماموں کو مانتے ہو تو انہوں نے خبر اجازت، یہ کس دور کی کتب میں ہے؟ یہ روایات اہل بیت الطاہرین علیہ السلام کی زبان سے یہ کتب اہل بیت علیہ امام زمان علیہ السلام کی ولادت سے پہلے لکھی گئی ہیں، اور ان سے پہلے ائمہ طاہرین علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امیر المؤمنین علیہ السلام، امام حسن، امام حسین۔ اختلاف کیوں ہے جی؟ اختلاف میں آپ کو ایک آیت دکھاؤں قرآن مجید کے، ایک منٹ، آپ سمجھتے ہیں کہ اختلاف نہیں، جو اب یہ جو حضرت امام ان کے جو بھائی ہیں، حضرت امام علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں، وہ یہ بھی دلیل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں